الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يصارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. گزشتہ کل حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت رحمت اور دوسرا نام حضرت لیا، ان کے متعلق قرآن کریم میں جو تذکرہ آیا ہے اس پر بات ہوئی تھی کہ حضرت رحمت شوہر کے خوشحالی کے زمانے میں اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بیماری کے زمانے میں استقامت کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کی فرما بردار بن کر، خدمت گزار بن کر، وفادار بن کر خدمت کرتی رہی اور جمی رہی. بیماری کے زمانے میں گاؤں والوں نے، علاقے والوں نے، رشتہ داروں نے، اپنوں نے، پرائیوں نے سب چھوڑ دیا. 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھی، انتقال فرما گئے، لیکن حضرت رحمت اپنے شوہر کو لے کر مزدوری کر کے علاج و معالجہ کا انتظام کر رہی ہے. اس سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہم بھی ہر حال میں شوہر کی فرما برداری، شوہر کی اطاعت اور شوہر کے جو حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ان کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. بیماری 18 سال کی طویل عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ مزید عطا فرماتے ہیں اور مال و متاع پھر دوبارہ ملتا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام جب اپنے گھر میں
یہ دیکھا کہ اللہ کے علاوہ شیطان شرک لانے کی، اللہ کے غیر کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھائے تھے، کہا کہ تم نے اس ڈاکٹر کو یوں کیوں کہا کہ میں ایوب علیہ السلام کو شفا دوں گا؟ ڈاکٹر کون ہوتا ہے مجھے شفا دینے والا؟ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کھلانے والا پلانے والا اللہ ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، باقی اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، کوئی بیمار کو شفا نہیں دے سکتا، یہ ذات اللہ کی ہے اور اللہ ہی شفا دیتے۔ جب دیکھا کہ حضرت رحمت، حضرت لیا شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور شیطان کو کہہ دیا ہاں میں کہہ دوں گی کہ ڈاکٹر نے شفا دیا ہے میرے شوہر کو، تو کہا یہ جملہ شرک ہے، اللہ شفا دینے والے۔ کہا میں اگر اچھا ہو گیا تم جو ہاں میں ہاں ملا کے آئی ہو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، اور قسم کھا لیے۔ حضرت شرک کو برداشت نہیں کر رہے گھر میں۔ ہاں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کے تذکرے ہونا چاہیے گھروں میں، کہ ہمارے ہر مسائل کا ماوا ملجا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم اللہ سے جڑنے والے بنے، دنیا کے ہر کام سے، ہر چیز سے کٹنا ہے اور اللہ رب العالمین کی چوکٹ سے جڑنا ہے۔ اور یاد رکھو دنیا کے ہر در کا آدمی دھتکارا اور ٹھکرایا جاتا ہے، اللہ کی چوکٹ اور اللہ کے دربار کا پکارنے والا، مانگنے والا، اللہ کے دربار کا سائل کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، نوازا جاتا ہے۔ اللہ نوازتے ہیں اپنے بندوں کو۔ حضرت ایوب نے بھی مانگا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، مانگ رہے 18 سال کی بیماری جب مانگے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دیتے۔ کون دیا شفا؟ اللہ دے رہے، اور اللہ عجیب قدرت سے دے رہے۔ کہ پیروں کو رگڑو پانی نکلے گا، اس پانی سے غسل کرو ہم تمہیں شفا دیں گے۔ دوسرا پیر رگڑو پانی نکلے گا، وہاں سے اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کرو، اللہ ظاہری باطنی تمام امراض سے تمہیں شفا دے دیں گے۔ عجیب قدرت ہے اللہ کی۔ اس لیے نبیوں نے اپنے اولادوں کو اللہ سے جوڑا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما رہے، انتقال کر رہے، تو اپنے بیٹوں کو بلایا کہ بیٹا ما تعبدون من بعدی، کہ آپ کا باپ توحید کی دعوت دیتے دیتے اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اور آج اللہ کو پیارا ہونے والا ہے۔ ہمارے زندگی اب موت کے قریب ہے، تو سارے بیٹوں کو جمع کیا، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں بھٹک تو نہیں جاؤ گے؟ راستہ تو نہیں بدلے گا تمہارا؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کائنات کے بنانے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ سارے بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے جانے کے بعد آپ کے اور ہمارے آبا و اجداد کے رب العالمین ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ یعنی نبیوں کو فکر تھی اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کی، کہ کہیں شرک میں، بدعات میں، رسم و رواج میں یہ لوگ مبتلا نہ ہو جائے،
اور آج ہمیں بھی اس کی فکر ہونا چاہیے. آج ہماری فکر دنیاوی معاملات میں ہوتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے کیا کھائیں گے، ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے کیسا رہیں گے، ہمارے جانے کے بعد ہم اولاد کو کیا کر کے جائیں. ہر اولاد کو مالی اعتبار کی فکر کرتے ہیں، پراپرٹیوں کی فکر کرتے ہیں، بینک بیلنس کی فکر کرتے ہیں. آج کمزوری ہے ہمارے گھروں کی، ہم دین کی فکر نہیں کرتے. دین کی فکر کرنا چاہیے. روایتوں میں آتا ہے کہ انبیاء نے کہا کہ بیٹا دیکھو، جب تک تم اللہ کی عبادت کرو گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں. ہاں، جب سالے لوگ آگے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جب آنے کے بعد کہا بھائی جان آپ نے ہمارے بھانجوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. بادشاہ کی پیڑھیوں سے تھے ان کے سالے اسلم بن ملک وغیرہ وغیرہ لوگ. کہا بھانجوں کے لیے کیا چھوڑا. عمر بن عبدالعزیز وہ امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، عالم اسلام کے اندر ان کی خدمات نمایاں ہیں. شیر اور بکری ساتھ میں پانی پیتے تھے، ان کا انصاف مشہور ہے. لیکن اسلامی حکومت کا بادشاہ ہے اور ان کے گھر میں نئے کپڑے پہننے کے لیے موجود نہیں ہے بچوں کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ کہتی ہے کہ حضرت 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے لیں. آپ بولتے نا، بچے ہیں سارے وزیروں کے، بادشاہوں کے، عمراء کے، مالداروں کے بچے نئے نئے کپڑے پہن رہے کل عید کے دن، عید الفطر میں، اور شان و شوکت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ عید کریں گے. اور مسلمانوں کا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے، کسی کے پاس نیا کپڑا نہیں. عمر بن عبدالعزیز گئے، کیا حکومت چلائی ہمارے بڑوں نے، کیا حقوق تھے، اللہ کا ڈر تھا. اس لیے جتنی بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ذمہ داریاں کندھوں پہ آتی ہے، اور ان ذمہ داریوں کو اسلام کے دائرے میں ادا کریں گے دنیا اور آخرت بنے گی، ورنہ برباد ہے اگر کسی ایک کا بھی حق مر گیا. اتنے حضرت عمر کہتے تھے اگر میری اس ذمہ داری میں 12 سالہ میری ذمہ داری میں کہ مجھے مسلمانوں نے امیر بنایا ہے، مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے، اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا کل قیامت کے دن عمر کی ہلاکت کے لیے کافی. ڈرتے تھے، راتوں میں گشت کرتے تھے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. جتنے بڑے ذمہ داری ہوتی ہے اور جتنے بڑے عہدے ہوتے ہیں ان کے پیچھے اتنی بڑی ذمہ داریاں آتی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی خزانچی کے پاس گئے، کہا صاحب دیکھیے 1 مہینے کی تنخواہ میری، جو میں بادشاہ ہوں وہ تنخواہ مجھے 1 مہینے کے ایڈوانس دے دیجئے، اور اگلے مہینے میرے اس تنخواہ کو کاٹ لینا. اب خزانچی کے پاس گئے تو خزانچی نے کہا ٹھیک ہے حضرت، میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دیتا ہوں. لیٹر پیڈ دیا سامنے، کہا حضرت یہ لیجئے، اس پہ آپ 1 مہینے کی مدت تک کے زندہ رہیں گے اور آپ حیات رہیں گے، اس کی گارنٹی لکھ کر دیجئے مجھے، میں دوں گا آپ کو ایڈوانس. خزانچی بادشاہ کو جواب دے رہا ہے. اور آج ہم رہتے تو
आयरन किंग बोलते हो। मैं बोल रहा हूँ सुनता है क्या नहीं सुनता तू? रहना है क्या नहीं तुझे? यहाँ इस डिपार्टमेंट में रहना है क्या बदलाना है? हाँ, मेरे आने से पहले सारा इंतजाम होना, पीछे से आने वाला भी जितना जमा हुआ वो भी रिकॉर्ड आना, फिर बाई हैंड जो आ रहा वो भी आना, बैक साइड से जो आ रहा वो भी आना, सारी चीजें मौजूद होना रिकॉर्ड में। क्या जवाब देते थे छोटों को, वो जिम्मेदारी दे के रखे थे हमारे बड़े कि नहीं, जहां भी तुमको ऐसा लगे कि हमारा बड़ा, हमारा जिम्मेदार इस्लाम के दायरे से हट रहा है या तो इनसे चूक होने वाली है, इनके कंधों पे बोझ आने वाला है, डट के बोलने सिखाए थे। माँ तहत भी जम के बोलते थे, दबाया नहीं जाता था। अजान जी ने कहा लिख के दीजिए आप। कहा मैं मौत की गारंटी कौन लेगा? इन्ना अजल अल्लाह इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तालमून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। कौन गारंटी नहीं ले सकता? मौत कब आएगी किसी को पता नहीं है, और जब आएगी एक सेकंड आगे नहीं, एक सेकंड पीछे नहीं, वक्त मुकर्ररा पे जाना पड़ेगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज वापस गए, बीवी बच्चे, अहलिया ने पूछा क्या हुआ? लाए 1 महीने की तनख्वाह एडवांस। कहा मैं गया था लेने। वो खजानची जो है उसने कहा कि पेपर पे साइन कर दे, आप 1 महीना जिंदा रहेंगे। आए रोना शुरू हो गए बच्चे, 12 बेटे ईद उल फितर है और रो रहे बाप। कहा मेरे बच्चे सब लोग नए कपड़े पहन के ईद करेंगे और मेरे 12 बेटों के पास कपड़ा नहीं है नया। क्या अरमान होंगे बताओ? बादशाह है, क्या इंसाफ, तकवा, तहारत, दीनदारी, खशियत इलाही, क्या अल्लाह का कूट कूट के भरा था इनकी जिंदगियों में। रो रहे और बेटों को रोने लगे तो कहा बेटा आज माफ करना, आपके बाप के पास हलाल इतना नहीं है। क्या कहा? हलाल इतना नहीं है कि तुमको नए कपड़े लाके दे देवे, और बेटा तुम्हारा बाप हराम लाके इसका बोझ उठा नहीं सकता। हाँ, हराम का बोझ। तो औलाद भी औलाद की तरबियत थी। अब्बा जी आज हम पुराने कपड़ों से ईद करेंगे, हमारा सर हमारे वालिद के इंसाफ की वजह से, हमारे वालिद के इस तक़वे की वजह से, हमारे वालिद के इस दीनदारी की वजह से आज हमारा सर ऊंचा होगा। आप फिक्र ना फरमाए। तो ये बादशाह के 12 बच्चे ईद उल फितर में पुराने कपड़े के साथ ईद करते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं जब सालों ने पूछा कि भाईजान क्या छोड़े, तो चंद सोने के सिक्के, दराहिम और दीनार छोड़े थे। तो कहा आप अगर कहेंगे मैं हम लाखों रुपए तुम्हारे औलाद के नाम कर देंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने तारीखी जवाब दिया था, मैंने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को अल्लाह की चौखट बतलाई है, अल्लाह का दरबार बताया है। बेटा जब भी तुम्हें जरूरत पड़े दुनिया के मामलात में अल्लाह से रुजू करना, जब भी मुश्किल पेश आए अल्लाह की तरफ रुजू होना, अल्लाह से मांगना, नेमतें मिलना चाहिए, अल्लाह से मांगना कि जो भी नेमत की कमी है अल्लाह से मांग के ले लेना। मैंने अल्लाह का दर बताया है, और जब तक मेरी औलाद अल्लाह के दर को पकड़ी रखेगी अल्लाह मेरी औलाद को जाया नहीं करेगा। और जब ये अल्लाह को भूल जाएंगे फिर ये जिस हाल में भी मरे मुझे इसकी फिक्र नहीं है। क्या जज्बा था हमारे बड़ों के पास। इसलिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में शिर्क को बर्दाश्त नहीं कर रहे कि तुम कैसे हाँ में हाँ करके आ गई, वो मलऊन शैतान के कि शैतान मुझे शिफा देगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं 100 कोड़े मारूंगा। क्या मारूंगा? 100 कोड़े मारूंगा। 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 100 कोड़
ہاں 18 سال خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ احسانات ہے بیوی کے، لیکن حضرت رحمت بھی خدمت کا حق ادا کیا، معلوم نہیں تھا نا، اس لیے خاموش بیٹھی، کچھ نہیں کہا۔ اور ہمارے جیسے رہتے اتنی خدمت کر رہا ہوں، کون بھی چھوڑے نہیں، کون بھی تمہارے ساتھ رہے نہیں، لگانے کو رہے نہیں، ایک میں ہوں، میرے کو بھی ڈانٹ رہی، غصہ کر رہی، گالیاں دے رہی، لو تمہاری خدمت، پڑھو یہی چلی میں ہو۔ ہاں فوراً سمجھ گئے میرا شوہر ڈانٹ کیوں رہا، غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اس کے نور، نبوت کے نور سے سمجھ گیا کہ ملعون شیطان میری بیوی پہ حملہ کر رہا ہے، خاموش ہو گئی۔ شفا مل گئی، اب قسم پورا کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نکالتے ہیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اے ایوب تم تنکوں کا ایک مٹھا اپنے ہاتھ میں لے لو، سو اس سے اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم کو مت توڑو۔ کیا کہا؟ تنکے آتے نا، تنکے کا وہ گھاس کے تنکے آتے لمبے لمبے، تو کہا 100 تنکے گھاس کے لے لو اور ایک مسل بناؤ، اور بنا کے 100 لکڑیوں سے ایسا مارو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور آپ کی رحمت بھی رحمتی رہے۔ ارے سمجھ آ رہی؟ اللہ نے ہیلا بہانہ نکالا ہے نا، کپاس کی لکڑیاں 100 بنائی یا تو تن کے لیے اور بیوی کو مارا، قسم بھی پوری ہو گئی۔ ہاں قسم پوری ہو گئی، چلو، کیونکہ ناراضگی اپنی ذات سے نہیں تھی، حضرت ایوب کو احسانات کو یاد رکھا تھا، یاد تھا میری بیوی کا مجھ پہ احسان ہے، لیکن اللہ یہ بے دین کی شرک کی چیز آ رہی ہے، یہ تربیت کی چیز ہے، اس لیے شوہر کہیں دین کے معاملے میں ہمیں رہبری کرے، ماننا چاہیے، کہا کہ دیکھو پردے میں رہا کرو، آپ پردے میں رہا کرو، اسی طرح باہر جاتے وقت شرعی اعتبار کا، شرعی برقعوں کا خیال رکھا کرو، غیر محرموں کے سامنے نہ آیا کرو، ہمیں کوئی دین کی بات بتلائے ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے، اللہ راضی ہوتے ہیں اس سے، باحیا مردوں سے، باحیا خواتین سے ہم اہتمام کے ساتھ زندگی گزاریں گے، بہت زیادہ گھر میں اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھی بات قرآن میں ارشاد فرمائی، اے ایوب قسم بھی پوری کرو، قسم بھی نہ ٹوٹے، اور تمہاری بیوی کو کوئی زیادہ تکلیف بھی نہ ہو، اس لیے ایک جھاڑو لے لو، اس کے پتلے پتلے سوکھے تنکے ہاتھ میں پکڑو اور اس کو اپنی بیوی کے بدن پر ایک مرتبہ مار دو، تو اسے تمہاری قسم اللہ کے یہاں پوری ہو جائے گی۔ اس لیے پردہ نشی میرے مائیں اور بہنیں، حضرت رحمت کے حوالے سے یہ پورا واقعہ ہم نے آپ کو اس نیت سے سنایا کہ ایک عورت کی زندگی میں کیسی صفات ہونی چاہیے، ایک عورت کی زندگی میں کیسی صفات ہونی چاہیے، اپنے شوہر پر حالات آ جائیں، شوہر کو دیکھ کر شوہر کو دکھ اور پریشانی آ جاوے، گھر میں کچھ الجھنیں آ جاوے، تو بیوی ایسی ہو کہ دوسروں کو کہتی نہ پھرے، شوہر حالات میں ہے، شوہر دکھ اور غم میں ہے، شوہر پریشان ہے، اب باہر بولتے نہیں پھرنا میرا شوہر فلاں ٹینشنوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، لوگوں کے سامنے اپنے گھر کے دکڑے نہ بیان کرے، اپنے ماں باپ کو بھی جا کر شکایتیں نہ کرے، بلکہ اپنے شوہر کی وفادار بن کر رکھے، بیوی اور دکھ کے دنوں میں بھی اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ جو عورت ایسی صفات والی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان صفات کی برکت سے اس عورت کو بھی نوازیں گے اور اس کے پورے خاندان اور گھرانے کو بھی انشاءاللہ اپنی بے پایہ نعمتوں سے نوازیں گے۔ یہ بات بتلا، یہ صفات اور کوالٹیز ہماری ماں اور بہنوں میں اللہ پاک عطا فرمائے، ہم ماننا چاہیے۔ اور آج کل یہ ماحول چل رہا ہے، شوہر اگر غم میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اور اگر اس کی تنخواہ لیٹ مل رہی ہو اور کبھی نقصان اس کو اس کی کمائی میں ہو رہا ہو، کبھی بزنس ٹھپ پڑ گیا، اچھا نہ چلتا ہو،
جیسی کمائی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی تو اپنے گھر کے اخراجات کم کرنا چاہیے. آپ ٹینشن مت لو. جب ہمارا گزارا 50,000 میں ہوتا تھا اب 25,000 مل رہے ہیں, 25,000 میں گزارا کر لیں گے. ہم بولنا چاہیے نہیں تمہارا کاروبار چلے دے نہیں چلے دے, میرے کو 25,000 کا شرارہ ہونا بولے تو ہونا. ہاں دنیا ادھر کی ادھر ہوتی کہ نہیں, دلا رہی کہ نہیں دلا رہی ہے بولو تو پہلے. ہاں راشن بولے لکھو دیے نہیں, وہ لانا تو لانا, فلاں چیزیں ڈیمانڈ ہے ہماری, آج گھر میں بننے والا نہیں ہے کھانا, فلاں چیز جگہ کی مندی لانا بولے تو لانا. نہیں, ہمارے خرچے کم کرو, شوہر کے شانہ بشانہ چلو. اور اگر گھر کے اندر فقر و فاقہ چل رہا ہے, ماں باپ پوچھے فون لگا کے بیٹا تو کیسی ہے, ہمیں مزے میں بریانی کھا رہے, ہم مزے میں, اللہ کا شکر ہے. ہم آج ایسا بولیں گے اللہ کا شکر ہے, ایسا بہت اللہ ایسا سمجھو بہت اچھے نصیب ایسا بولے تو گھر والے. ہاں اگر خالی 10 چیزیں بولے تھے, 8 لائے 2 چیزیں نہیں لائے, ماں باپ پوچھے بیٹا کیسی ہے, کیا بولے تھے میں ابا بول رہے تھے نبکو بول کو تمہیں کرے یہ رشتہ, ابا میرے صحیح بول رہے تھے لیکن تم سنتی کا نہیں, سمجھے, سب بولنے کے کام آئے, بولتے کہ نہیں بولتے. حالانکہ 10 میں سے کتنے لایا شوہر, 8 چیزیں لایا ہے اور 2 چیزوں کی کمی آ گئی, فوراً ناشکری, بھائیوں کو شکایتیں, ماں باپ کو شکایتیں. اس سے گھر بستے نہیں, اس سے گھر اجڑتے, اللہ پرکھتے رہتے. میں نے گزشتہ کل وہ صحابی رسول کا واقعہ بیان کیا, دلہن ہے 3 دن کا فاقہ برداشت کر رہی ہے, کل سنا ہے نا بھائی. ہاں کہا 4تھا دن بھی فاقے سے گزار لیں گے لیکن حرام مت کما کے لانا. کیا ہماری پہلے کی صحابیات دیندار خواتین تھی, اس لیے یہ واقعہ سنایا جاتا ہے. اب یہاں بیٹھے جتنے بھی مرد احباب ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے ماں اور بہنوں کو سنایا جا رہا. ایسا نہیں ہے جس طرح کا مولانا اقبال صاحب آئے تھے 50-50 بیلنس رکھا ہے. شوہروں کو بھی بتلایا کہ بیویوں کے حقوق ادا کرو, ان کے ضروریات کا خیال کرو. ہاں یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے, اپنے بھائیوں کے لاڈ اور پیار کو چھوڑ کے, ہے نا, اپنے ماں باپ کی ممتا اور اپنے والدین کی الفت اور محبت کو چھوڑ کے شفقت بھرے ماحول میں سے وہ اپنی زندگی ہمارے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے اندر بھی ان کے نخروں کو برداشت کرنے کا صبر ہونا چاہیے, ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی مکمل ہم کوشش کرنا چاہیے. اور ہم مرد احباب کی ذمہ داری ہے کہ میرے گھر کی مرد و خواتین کی زندگیوں میں اللہ کا دین آ جائے, گھر کے مرد احباب اس کی فکر کریں. اس موقع پر حضرت مرزا بدر جانا رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں میں کہ دیکھو کہ گھر کے اندر حقوق برابر بتلائے. حضرت مرزا بدر جانا رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے محدث, اپنے زمانے کے مفسر, اپنے زمانے کے اللہ والوں میں سے ہیں, قطب اور ابدال میں سے ہیں اپنے زمانے کے. لیکن ایک جگہ ان کا رشتہ ہو گیا تو بیوی بڑی بد زبان تھی, کتابوں میں ملتا ہے بیوی بڑی بد زبان, ایل فیل جو منہ کو آیا پورے محلے میں مولانا کو کھڑا کر کے, حضرت مرزا بدر جانا رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کر کے ایل فیل بولتے تھے. اور اتفاق سے کبھی کبھی ایسا ہوتا آپ جامع مسجد میں حدیث پاک کا درس دیتے, قرآن کریم کا درس دیتے, حضرت کی اہلیہ محترمہ مسجد میں پہنچ جاتی اور ایران کی توران کی ایل فیل بولنا شروع. حضرت کے پاس بڑے بڑے وزیروں کے, بادشاہوں کے, امراؤں کے اور نوابوں کے بچے علم حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا جم غفیر آتا تھا.
حضرت کا عمل دیکھو، بیوی بڑی بد زبان ہے، باقی تمام صفات اچھے تھے، خدمت اعلیٰ قسم کی کرتی تھی، گھر بار بسانے کا کام اچھا تھا، لیکن زبان بہت تیز۔ جیسے مسجد میں آئے، ساری مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مین ڈور پہ دروازے پہ حضرت کو بولنا شروع کرتے تھے، ایل پہ حضرت بولتے چلو بھائی اب یہ حدیث کی کتاب بند کرتے ہیں اور ہمارے اب میڈم کی کتاب شروع کرتے ہیں، اب ہمارا لیکچر ختم، ہمارے میڈم کا لیکچر سنو۔ اب یہ میں جو پڑھایا تم کو صفحے والی کتاب تھی، وہ اب میڈم کی جو چلے گا لیکچر اور درد وہ بغیر صفحے والی کتاب ہے، وہ کہیں نہیں ملتا اس کا مضمون، ڈھونڈیں گے اس کے میننگ وغیرہ کہیں نہیں ملیں گے۔ سنو ان کا بیان، شوق سے سنتے تھے حضرت، برداشت کرتے تھے۔ آج ہم ملتے سمجھتے ہماری بیوی ہمیں برا بلا کہے، ہے نا، آج ہمارے بھائیوں کے سامنے بول کو بتا دے، ہے نا، پارا چڑھ جاتا سر پہ ہمارا، لیکن حضرت برداشت کرتے تھے، برداشت کی عادت تھے، اور سارے لوگ سنتے۔ اس بس زبانی کو لوگ دیکھ کے بڑے بڑے لوگ آفر کرتے، حضرت فارغ کرے اسے کیا کرے، فارغ کر دے، ہم اپنی بہنیں دیں گے، ہماری بیٹیاں دیں گے، بڑے بڑے نوابوں کے رشتے آتے۔ حضرت کیا پیارا جملہ کہتے، حضرت کیا پیارا جملہ کہتے، خوبیوں کو بیان کیا، خامیوں کو چھپایا۔ کہا کہ بھائی تمہیں معلوم ہے ابھی میں حدیث پاک کا درس پڑھانے آیا تو ابھی میرے کپڑے دھو کے صاف ستھرے سفید وائٹ کون دیتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہا یہی بیچاری جو گالیاں دے رہی ہے ابھی، یہی دھو کے دیتی ہے کپڑے میرے۔ کہا ابھی اب تلا ہوا پراٹھا کھا کے آ رہا ہوں، میں ناشتہ بڑھیا کر کے آ رہا ہوں، میرے فائد بہترین ہوا ہے، کون پکا کے دیے تمہیں پتا ہے؟ کہا یہ بیچاری بڑی ہے تمہیں تو گالیاں دے رہی ہے اسی کی طرف سے، اور ابھی پڑھا کے اور تھک ہار کے گھر پہ جاؤں گا، پھر میری خدمت، میرے سر کی مالش اور ساری میری خدمت جو کرے گی وہ میری بیوی کرے گی۔ ہاں اتنا ہے کہ جب اسے غصہ آتا تو اسے معلوم ہے کہ اس کے غصے کو کوئی برداشت نہیں کرتا پورے محلے میں، وہ سیدھا آتی، اسے ٹینشن آیا تو مسجد میں آتی بیچاری اور مجھے ایل فیل بولتی ہے، اسے معلوم ہے وہ ایک ہی بوڑھا ہے جو میرے غصے کو برداشت کر سکتا ہے، اس لیے جب اسے غصہ آتا ہے میں برداشت کر کے سن لیتا ہوں، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں اسے دو چار باتیں سناتا ہوں، فارغ کرنے کی کیا ضرورت، کیا برداشت کیا ہے۔ اور کیا بولتے تھے معلوم ہے جملہ، کہا کہ دیکھو میں اسے فارغ کر دوں گا تو اس کے ماں باپ پریشان، اس کے دادا دادی پریشان، بچی کے نانا نانی پریشان، بھائی بہنیں پریشان، کزن پریشان، ننیال کا پورا خاندان، ددیال کا پورا خاندان، دونوں طرف کا پریشان رہے گا۔ 1000 بندوں کو پریشان کرنے سے بہتر ہے مرزا مظہر جانا اللہ کی اس بد زبان بندے کے نخرے برداشت کرے۔ کیا کریں گے، 1000 بندے پریشان ہوں گے، کیا یہ میں اس کو فارغ کر دوں گا اس کی زبان اچھی ہو جائے گی کہ اور بگڑ جائے گی؟ رہنے دو۔ اور بہت شان سے جملہ کہتے تھے، میں نے حدیث کی خدمت کی ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، اللہ نے دین کا کام مجھ سے لیا ہے ہر شعبے میں، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی عمل اللہ کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن مجھے ضرور امید ہے کہ اللہ اس بدزبان بندی کی جو نخرے میں نے اٹھائے ہیں اللہ اس کو سامنے رکھے میری مغفرت فرمائے۔ گھر بار دونوں طرف سے چلتا ہے، دونوں طرف سے گھر کا بیلنس رہنا چاہیے، ہمیں گھر بسانے کے اوصاف آنا چاہیے، اس لیے ہمیں اخلاق کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، دینی تربیت کے ساتھ اپنے زندگی کو گزارنا چاہیے۔ آج کل معاشرہ دن بدن بے دینی کی طرف جا رہا ہے اور معاشرہ جہالت کی طرف جا رہا ہے۔
معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے، حقوق پامال ہو رہے ہیں، بیوی کو پتہ نہیں ہے شوہر کے حقوق کیا ہیں، شوہر کو پتہ نہیں ہے بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور میاں بیوی دونوں کو پتہ نہیں ہے اولاد کی تربیت کے حقوق کیا ہیں، اور اولاد بھی ماں باپ کے حقوق سے نہ واقف اور نہ بلد ہے۔ کہاں سے ہمارا معاشرہ بنے گا بتائیے؟ اس لیے شیطان سب سے پہلے میاں بیوی کے رشتے میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس کی کوشش کرتا ہے؟ ہاں، میاں بیوی میں پھوٹ ڈالیں۔ میاں بیوی دونوں جدا ہو گئے تو پھر سارے خاندان کے لوگ پریشان رہیں گے اور وہ جیت جائے گا۔ اس لیے سب سے مضبوط رشتہ، سب سے مقدس رشتہ میاں اور بیوی کے رشتے کو بتایا گیا ہے۔ یہ بہت سوچ کر سمجھ کر اس رشتے پر چلنا چاہیے، اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ چلنا چاہیے، تربیت کی ہمیں فکر کرنا چاہیے، تربیت کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے جو خدمات اور جو اسباق ہمیں اس واقعے سے ملتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان حقوق کی ادائیگی اور ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام اور حالات کے زمانے میں ڈٹ کر اپنے شوہر کا ساتھ دینا اور ہر حال میں اپنے گھر کی وفاداری کو باقی رکھنا، شوہر کے ساتھ وفاداری کو باقی رکھنا، امانت داری کو باقی رکھنا اور شوہر کی امانت میں خیانت کو نہ کرنا، یہ اسباق حضرت ایوب علیہ السلام کے اور حضرت رحمت کے واقعے سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو ان اسباق سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔